یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اسی طرح سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی کوئی چیز گم ہو گئی، کہیں اور گم ہوئی ہے، مسجد میں آ کر اعلان کر رہا ہے، تو تم اس سے کہو کہ اللہ کرے کہ تیرا وہ سامان نہ ملے۔ یہ گویا کہ بددعائیہ طرح کی باتیں ہیں۔ اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم مسجد میں آئے ہیں شب قدر کے لیے، شب قدر میں آئے ہیں رات جاگنے کے لیے، ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا کی چیزیں اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کے معاملے سے ہو گیا یا اور ایسی چیزیں جو جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تو جس کی ضرورت جس وقت ہے اس وقت کیا جائے، ایسا نہیں ہے بے وقت کرنا شروع کر دیے۔ یا اسی طرح سے ہماری حالات ایسی ہے مسجدوں میں، سمے جو تجربہ ہے میرا، کہ اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ غیبت، چغلخوری، برائی اگر ہوتی ہے تو آج ہماری مسجدوں کے اندر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی مسجد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، اور دنیا کا کام کرنا مطلق حرام ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان کو ضرورت کی چیزیں ہیں، بھائی مسجد سے باہر نکلو اور جاؤ وہاں راستے میں جتنی آپ کی گھنٹوں 2 گھنٹے کھڑے ہو کر بات کرنا کرو۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ کیوں بات کرتے بھائی؟ مسجد ہے، جب تک آپ رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریے۔ اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں ہمیں بات کرنا ہے، مسجد سے نکل جاؤ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر کے اندر رہو تو صرف اور صرف عبادت کے لیے خاص کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کی جگہوں کو چھوڑ کر اور عبادت کی چیزوں کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی باتوں میں مگن ہوئے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بہت اچھی کام کی ہے یا ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ تو انسان کو ایسی چیزوں سے اپنی آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور آگے جب چلتے ہیں تو ایک مسئلہ اب آتا ہے اذان کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جب نماز پڑھنی ہے تو اس میں اذان کا بھی مسئلہ آئے گا، اور اگر اذان نہیں دیتے ہیں یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے اذان کا وقت ہوا، ابھی اذان ہم نے کہیں سنی ہی نہیں ہے تو آیا ہمیں اذان دے کر نماز پڑھنی ہے، یا ایسے ہی ہمیں یعنی بغیر اذان دیے ہی ہمیں نماز پڑھ لینی ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں آئیں گی اور اس میں تقریباً 5 سے 7 مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ان مسائل کے اندر یہ بتایا گیا، سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اذان کے جواب کو دینا، یعنی اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دینا، یہ مسنون ہے۔ اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہے وہی تم بھی کہو۔ سنت یہ ہے کہ جب اذان سنی جائے جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے اس کا جواب دیا جائے۔ اب اگر ایسی حالت میں کوئی جواب دے رہا ہے تو اس پہ انعام کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ ہمیں کچھ لگتا نہیں ہے اذان کا جواب دینے میں، لیکن انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام رکھا کہ اذان کا جواب دینے کے لیے خوشخبری یہ ہے، جنت کی خوشخبری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اذان دی گئی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان مکمل طور پر توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بغیر کسی کلمات کو چھوڑے ہوئے اذان کا جواب دیتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور یاد رکھیے، اکثر یہ مغرب کے وقت میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا کھاتے پیتے وقت میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ افطاری کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ اس کا جواب دیجئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے یہ چیز اور ہمارے درمیان ایسے عام ہو چکی ہے لوگوں میں کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی سلام کر لیا تو اس کا جواب نہیں دینا۔ کس نے آپ کو منع کر دیا بھائی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی جواب دے یعنی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا؟ یا اسی طرح سے آپ کے پاس وہ آ رہا ہے تو آپ کو سلام نہیں کرنا؟ اس میں کوئی ایسی چیز ممانعت نہیں ہے۔
کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کوئی سلام کرے تو جواب مت دیجیے، بالکل نہیں۔ تو ایک انسان جب افطاری کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطاری بھی کرتا رہے گا اور اذان کا جواب بھی دے گا، اور اس کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ جواب بھی دیجیے، ایسا نہ ہو۔ اور اسی طرح سے اب یہ افطاری کی بات آ ہی گئی ہے تو ایک بات اور یاد کر لیجیے، یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا کہ دعاؤں سے ہم ایک دم دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے، دل جو ہے نا اندر سے اسے کڑتا ہے کہ آیا ایسے اوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں، اگر ان اوقات میں تم دعا کرتے ہو تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اگر تم نے کوئی چیز مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگر وہ جائز ہے اور آپ کی خواہش کے مطابق ہے، اگر وہ درست ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا۔ معاملہ ہمارا کیا ہوتا ہے، افطاری کے وقت ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم بھی 2-4-10 منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر لیں۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بدنصیب سمجھیے، رمضان آیا ہے اسے چلا جائے گا، کھیلتے کھاتے آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے حالت میں جب آپ کے پاس بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، آپ کا دل کھانے کو چاہتا ہے، آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ جو بھوک اور پیاس میں تڑپ رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو کھا سکتا تھا، اگر یہ کھانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، منع نہیں کر پائے گا، لیکن اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ میری خشیت نے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے تو ہم نہیں کھاتے نا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے رکھا ہے، اگر ہم نے 1 منٹ پہلے کھا لیا تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، وہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسی حالت میں جو اوقات ہیں جو بتائے گئے جس میں دعا کی جائے، کریے۔ ہمارے اہل حدیثوں کے اندر سے یہ چیزیں دھیرے دھیرے نکلتی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 70 مرتبہ دعائیں کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ۔ آج ہم غور کریں، کیا ہم 5 وقت میں بھی کرتے ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، کتنے ایسے لوگ ہیں 5 کا 1 وقت میں بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کم سے کم ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 70 مرتبہ دعائیں کرتے تھے۔ تو ایک انسان کو دعا کا معمول بنانا چاہیے، اور دعا جو ہے یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ دعا کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، دعا کے ذریعے سے بڑی بڑی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ آپ خلوص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے۔ جس چیز کی کمی ہے اس چیز پہ کے لیے رونا روئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیے۔ تو دعاؤں کا بھی ایک انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو اذان کے بعد نماز کے لیے جب ایک انسان مسجد کے اندر آ جائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بغیر کسی عذر کے باہر نہ جائے۔ جیسے اذان ہو گئی اور ہم مسجد کے اندر آ گئے، وضو بھی کر لیا، مسجد میں موجود ہو گئے، تو اب جب تک ہم نماز پڑھ نہیں لیتے ہیں تب تک اگر کوئی خاص عذر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو نماز یعنی مسجد سے نہیں نکلنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت ابو شعثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک آدمی اذان کے بعد نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نکلا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر عذر کے مسجد سے نکل جانا گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اللہ یہ کہ کوئی قابل قبول عذر پیش آ جائے۔ قابل قبول عذر بولے تو مثال کے طور پر آپ آئے، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو گئی، یا اور کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ نہیں بھائی ہمیں اس حال میں ہر حال میں نکلنا ہی، اگر نہیں نکلیں گے تو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن یوں ہی بس ایسے ٹائم پاس کے لیے، بھائی ابھی 15 منٹ ہے نا، جماعت کھڑے ہو رہے 15 منٹ میں، چلو 10 منٹ باہر ٹہل لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آؤں گا، جماعت کھڑی ہو جائے گی تو شامل ہوں گا، یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو جب تک جماعت ختم نہیں ہو جاتی ہے، نماز ختم نہیں ہوتی ہے، بغیر کسی عذر کے باہر مت جائیے۔ کیا آپ کو ملے گا بھائی؟ آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر لیں گے، کچھ دعائیں کر لیں گے، کم سے کم کچھ تسبیح پڑھ لیں گے، کچھ تو کر لیں گے۔ اگر باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی فون چلے گا، اسکرین آگے سے پیچھے ہوگی، تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا جو ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔
دیکھیے یہ خوشخبری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو جس سے انسان کو اذان کے بعد اور نماز سے پہلے کا جو وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا, اس کے اندر ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز کہ سفر میں اگر 2 آدمی ہیں, 2 آدمی ہیں, 4 آدمی ہیں, یا اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں, اب ایسی حالت میں اگر انہوں نے اذان نہیں سنی ہے تو کیا وہ اذان دے کر نماز پڑھیں گے یا ایسے ہی نماز پڑھ لیں گے؟ اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں, حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب ایسی حالت میں جو سفر کرنا چاہتے تھے, آپ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جب دونوں سفر کے لیے نکلو تو اذان اور اقامت کہو, پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اسی طرح سے اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے, جیسے 2 آدمی ہیں, 2 آدمی سفر کے لیے نکلے, راستے میں جا رہے تھے, اگر آپ نے اذان کہیں پر سن لی تو گویا کہ وہ اذان کا معاملہ آپ کا ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اذان نہیں سنی ہے تو ایسی حالت میں آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اذان دیں گے, اذان دینے کے بعد آپ کو نماز پڑھنا ہے. اگر آپ نے اذان نہیں سنی ہے, کہیں کا بھی اذان اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو, لیکن اگر سن لیا ہے تو پھر آپ نماز پڑھیں گے. اسی طرح سے اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اگر وقت ہو گیا, ہم نے اذان سنی ہی نہیں اور اذان ابھی ہوئی ہی نہیں, وقت ہو گیا, تو آیا اب ہم میں سے کوئی شخص اگر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا اس کی نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ بتائیے, زور سے بولیے. ہاں ہاں, اور کوئی؟ دہرانا پڑے گا. جی, اور کوئی؟ اذان یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ابھی اذان نہیں ہوئی ہے, ہم نے جانا ہے کہ اذان بھی نہیں ہوئی ہے ابھی, اب اس میں کوئی نماز پڑھ لیا تو آیا اس کو اذان ہونے کے بعد دوبارہ نماز دہرانا ہے یا اسی نماز یعنی وہ نماز اس کی کفایت کر جائے گی؟ جی بالکل. اگر آپ نے وقت ہو گیا اور آپ نے نماز پڑھ لی, چاہے اذان ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے, اگر وقت پر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز وہ ہو جائے گی, اس کو آپ کو دہرانا نہیں ہے. وہ نماز آپ کی وہ نماز جو ہے وہ دہرائی نہیں جائے گی, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ وقت ہو گیا. ہم وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وقت ہونے پر اس کو دہرانا ہے. اذان جو دی جاتی ہے نا, یہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اب ہمیں پہلے سے معلوم ہو گیا ہے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا, ویسی حالت میں اگر اذان نہیں ہوئی ہے تو یہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نے وقت میں پڑھ, یہ ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیے, ہمیشہ کے لیے, یہ وقتاً فوقتاً کی بات نہیں ہے. لیکن وہیں پر اگر 2-3 آدمی, 4 آدمی, 10 آدمی آپ کہیں جا رہے ہیں, صحرا میں, جنگل میں, کہیں ایسی جگہ گئے, تو اب ایسی حالت میں حکم ہوا, اس سے پہلے جو حدیث گزری کہ آپ اذان دیں گے, پھر اس میں سے آپ کو جو بڑا ہوگا یعنی علم کے اعتبار سے جو ہوگا وہ آپ کو امامت کرائے گا. تو یہ چیزیں بھی انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح سے کہ انسان ایک چیز اور یاد رکھے, اقامت والی جب بات ہے نا, تو ایک انسان جب نماز اکیلا پڑھے تب بھی اس کو اقامت بول کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. اقامت سمجھ رہے ہیں نا, اکیلے اگر آپ آئے, جماعت ختم ہو گئی, اب آپ اکیلے آئے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, حالانکہ صحیح نہیں. آپ کو اقامت بول, چاہے اکیلے پڑھیں, 2 آدمی 4 آدمی پڑھیں, آپ کو اقامت بول کر ہی نماز پڑھنی ہے. یہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ اگر پڑھ لیا تو آیا نماز ہو جائے گی, نہیں ہوگی, لیکن کم سے کم جو ہمیں حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ جو اذان ہے وہ بھی مسئلہ ختم ہوا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے صف کے مسائل. اذان بھی ہو گئی, ہم مسجد کے اندر آ گئے, مسجد میں آئیں گے تو صف کے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے. اب جب صف کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان اس کی طرف دھیان نہیں دیتا, توجہ نہیں ہوتی ہے. سب میں سے سب سے پہلی جو یا پہلا مسئلہ جو ہمارا ہے
وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام کو صف سیدھی کرنے اور ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر بیزار ہو رہے ہیں تو ختم کیا جائے، اگر ایسا کچھ ہے، ایسا نہ رہے کہ امام صاحب زبردستی سنا رہے ہیں۔ تو حدیث جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف چہرے مبارک کو کیا اور کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ جڑ کر اور سیدھے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہر نماز کے اندر جو امام صاحب کہتے ہیں نا کہ سب کو درست کر لیجئے، پیر سے پیر کندھا ملا لیجئے، یہ ہمارا معمول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کا کام ہے، یہ امام صاحب اپنا ڈیوٹی بجا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس حدیث کو عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی یہاں تک کی بیان کیا جاتا، ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگا کے رکھتے تھے کہ دیکھو سب سیدھی ہوئی کہ نہیں۔ جب وہ پیچھے سے آواز دے دیتا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی سب سیدھی ہو گئی ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صف کو درست سیدھا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری نمازوں کے اندر ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا چکے تھے رفع یدین کے لیے کہ اب اللہ اکبر بول کے نیت باندھیں گے، اتنے میں خیال آیا کہ ایک شخص ہے جس کا بھی سینہ جو ہے بس تھوڑا سا سب سے باہر نکلا ہوا۔ اللہ کے نبی فوراً رکے اور اس کو منع کیا کہ تم پیچھے ہو، برابر سب میں ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ تو جس سے ہمیں ایک صف کی جو سیدھی ہے نا، سب سیدھا کرنا، بار بار ہمیں وہی کہا جاتا ہے، پیر کو سیدھا رکھنے کا کہا جاتا ہے، لیکن ہماری عادت ہو جاتی ہے، اسی عادت پر ہم چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے صف سیدھی کیے بغیر جو ہے وہ نماز جو ہوتی ہے وہ نامکمل رہتی ہے، مکمل طور پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کی یا صفوں کی درستگی جو ہے وہ نماز کی تکمیل ہے۔ اگر صف درست ہے تو گویا کہ ہماری نماز مکمل طور پر صحیح ہوگی، لیکن اگر صف کے اندر درستگی نہیں ہے تو گویا کہ ہماری نمازوں کے اندر کمی آ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیجئے کہ دین کا علم رکھنے والا یا ایسی حالت میں سب مکمل ہو جائے تو اب آیا امامت کون کرے گا؟ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر امامت کا حق وہ رکھتا ہے جس کو قرآن سے زیادہ یاد ہو، یا اسی طرح سے امامت کا حق اب ایسی حالت میں کچھ لوگ ایسے ہو جائیں، 2-4 حافظ ہیں، سب لوگ حافظ ہیں، تب ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ ایسی حالت میں تب یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن یاد ہونے کے ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص ہے جو عالم ہے، اسے پورا قرآن تو نہیں یاد ہے لیکن وہ دین کے مسائل اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایک حافظ بھی موجود ہے، اسے پورا قرآن یاد ہے، تو اس حافظ کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جا کر نماز پڑھائے، گرچہ اسے قرآن مکمل یاد ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسے دین کے اور جو مسائل ہیں جو بیچ میں پیش آ سکتے ہیں اسے معلوم نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں اگر وہ نماز کے لیے چلا گیا، بیچ میں سجدے سہو کرنا ہوا یا اور کوئی غلطی ہو گئی یا اور کوئی ہوا خارج ہوا، بیچ میں اسے نماز چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے اسے معلوم ہی نہیں رہے گا تو کیا کرے گا؟ تو اسی لیے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر قرآن میں سب برابر ہیں تو دین کے معاملے میں کون زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اس طرح میں چیزیں ہوگی ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا عمر کا تقاضا کس کا ہے، یا اسی طرح سے یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس کے لائق ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں انسان کو غور کرنی چاہیے۔ اور اکثر ایک چیز آپ یاد رکھیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 2-4 لوگ ہوتے ہیں تو لوگ بہت خواہش رکھتے ہیں نماز پڑھانے کی۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر ایسا آپ کرتے ہیں، خواہش تو ہے کہ ہمیں نماز پڑھانا ہے لیکن جانتے کچھ نہیں، اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھا دیا اور آپ نے نماز کے اندر غلطی کر دی تو جتنے لوگ پیچھے آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا۔ ان کی نماز پوری ہو جائے گی، ان کو کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان سب کا گناہ تمہارے اوپر آئے گا، اس لیے کہ تم امام بنے اور تم نے غلطی کی۔ تو ایک انسان کو اس طرح کی چیزوں میں بہت احتیاط کرنا، یہاں تک ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ابھی نورانی قاعدہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ ایک لائن اگر قرآن پڑھنے کو کہا جائے تو اسی میں رے ٹے پے کرتے کرتے 5 منٹ لگائیں گے، لیکن وہ بہت خواہش رکھتے ہیں کہ چلو میں بھی نماز پڑھاؤں گا۔ بھائی اس میں کیا ہے کہ ایک انسان کے لیے ہم اپنے یعنی خواہش کے بنا پر دوسروں کے گناہ ہے کہ وہ اپنے اوپر لیں۔ بھائی اگر ہمیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، ایسا کوئی معمولی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے
کہ جو اگر خواہش رکھتا ہے اور ایسی حالت میں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی پیچھے والوں کی نماز ہوگی لیکن ان سب کا گناہ اس امام کو پڑے گا. تو بہت سوچ سمجھ کر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جب آپ کسی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس پر یقین اور اعتماد بھی ہونا چاہیے, اس کا عزت اور احترام بھی ہونا چاہیے. ایسے نہیں وہ تو ہے کوئی, ہمیں اس سے کیا کرنا ہے, اس کا کام ہے وہ کام کر رہا ہے, ہمیں کیا, ہمارا جو کام ہے ہم کرتے ہیں. ایک مقام ہوتا ہے, آپ نے ایک مقام دیا ہے اس کو, تو اس مقام پر آپ کو رکھنا بھی چاہیے. کوئی بھی ہو, اگر آپ ایک بچے کو, چھوٹے سے بچے کو اگر آپ نے وہ مقام دے دیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عزت کی جائے, اس کا جو مقام ہے اس مقام تک اسے رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ تو عمر میں ہم سے چھوٹا ہے, یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے, یہ چیزیں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں نہیں دیکھی جائیں گی کہ ہمارے سامنے پیدا ہوا یا ہمارے سامنے کیا ہے, ہم سے عمر میں چھوٹا ہے, جتنا تمہارا عمر ہے اس سے زیادہ ہمارا تجربہ ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی. اس سے آگے اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک ایسی چیز جس کو اگر ہم غور کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے بہت خاص سمجھا جاتا ہے, یا اسی طرح سے کچھ لوگ اس کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے یا توجہ نہیں دیتے. اسی میں سے جو چیز ہوتی ہے کہ پہلے سے سب کی فضیلت. ایک انسان کو اگر پہلے سب کی فضیلت معلوم ہو جائے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن اندازی کرے, باقاعدہ چٹھی ڈلوائے کہ بھائی ہم سب کے ہیں, اگر سب لوگ پہلے آئے ہیں, اگر سب لوگ ایک سب میں نہیں کھڑے ہو سکتے, پہلے چٹھی ڈالو, جس کا نام آئے گا وہ پہلے کھڑے ہوگا. اب ایسی حالت میں اگر کسی کا نام بھی نکل گیا کہ فلاں فلاں کا نام نکلا ہے, وہ آگے کھڑے نہیں ہوں گے, تو جن کا نام نہیں نکلا ہے وہ نہیں مانیں گے, نہیں میں مانتا ہی نہیں, پھر سے کرو میں نہیں مانوں گا. یہ ایک مقام ہے پہلی سب کا, اس کی فضیلت کا. تو ایک انسان کو کوشش, یہ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو آگے کرتے ہیں. بتائیے جن کو پیچھے رکھنے کا حکم ہے ان کو آگے کرتے ہیں, اور جن کو آگے رہنے کا حکم ہے وہ پیچھے بھاگتے ہیں. یہ عجیب عجیب کیفیت ہماری ہوتی ہے. اللہ یہ کہ آپ جیسے دیکھیے, آپ اگر پہلے آئے ہیں تو پہلے پائیں گے, اگر پھر بعد میں آتے ہیں تو جہاں ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو جگہ ملے گی جہاں کھڑے ہوں گے. لیکن اگر ایسی حالت میں پہلے آپ موجود ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں رہیں. اب اسی طرح سے جب صف کے مسائل یعنی پہلی صف میں بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے آگے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صف میں تنہا کھڑے ہونے سے اگر کوئی شخص ہے, پہلی صف ابھی نامکمل ہے, اس میں جگہ باقی ہے, ایک شخص آئے, بھائی پنکھا تو یہاں نہیں ہے, اگر میں وہاں کھڑا ہوں گا تو مجھے بہت گرمی لگے گی, چلو میں پیچھے ہی پنکھا دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. ایسی حالت میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے, کان کھول کر سنیے, آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی, ہرگز نہیں ہوگی. کسی بھی طرح سے آپ اکیلے نہیں, 4 نہیں 8 رکعت پڑھ لیجئے پھر بھی آپ کی نماز ہوگی نہیں, کیونکہ پہلی صف میں جگہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہے, اللہ یہ کہ وہ مکمل ہو چکی ہے صف اگر مکمل ہے تب تو آپ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر صف نامکمل ہے, اس میں جگہ باقی ہے, اور آپ نے اپنی نیت کو, نیت جانتا ہے آدمی ہم کیا سوچ کر کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر ایسی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اکیلے صف میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی وہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی. ہاں ایک چیز یاد رہے, عورت جب ہوگی تو اس کے لیے اجازت ہے. اگر عورت بھی مثال کے طور پر بیٹا ہے, شوہر ہے اور بیوی ہے, 3 لوگ ہیں, تینوں لوگ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اب بیٹا اور شوہر جو ہے وہ آگے کھڑے ہوں گے, بیوی جو ہوگی ان کے پیچھے کھڑے ہوگی. اگر گرچہ وہ اکیلے ہی ہے لیکن پھر بھی وہ پیچھے کھڑے ہوگی. یا اسی طرح سے مسجد کے اندر ہے, تمام بہت سارے مرد موجود ہیں, ایک عورت یا 2 عورت ایسی ہے یا اکیلی ہے تو وہ پیچھے ہی سب سے پیچھے سب میں کھڑی ہوگی, چاہے وہ اکیلے ہی ہو. یہ عورت کا معاملہ الگ ہے, لیکن مرد اگر ایسا ہے تو اکیلے نہیں کھڑا ہو سکتا, اور اگر کھڑا بھی ہو گیا تو اس کو اپنی وہ نماز دہرانی پڑے گی. اب ایک آخری مسائل یہاں آخری چیزوں کی طرف ہم چلتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی. وہ چیز ہے جماعت کے مسائل. جماعت یعنی نماز با جماعت ادا کرنا یہ واجب ہے. حدیث ہے مسلم شریف کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے. یہ کہہ کر اس نے نماز گھر پر پڑھنے کی رخصت چاہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی, لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلایا اور پوچھا کہ کیا تو اذان سنتا ہے؟ تو اس نے کہا, عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ ہم اذان تو سنتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھو. ہمیں معلوم یہ ہو گیا کہ اگر ہم اذان سنتے ہیں
ہمارے پاس کتنی بھی مجبوری ہے، گاڑی نہیں ہے بھائی ہم کیسے آئیں گے، یا اسی طرح سے اور کچھ ایسی پریشانی ہے ہم نہیں آ سکتے، آپ کو آنا ہی ہے۔ اگر دیکھیے یہ نابینا صاحب تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ انسان کو نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا مسجد تک آنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ تم گھر پہ پڑھ لینا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اذان سنتے ہو نا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، میں نابینا تو ہوں، کان سے بہرا نہیں ہوں، کان سے تو سنتا ہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر جاؤ، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے۔ اب یہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عالم صاحب میں اپنی مسجد کا اذان نہیں سنتا ہوں، دوسری کی مسجد کا سنتا ہوں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، تب بھی آپ کو آنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے کہ ہماری مسجد تو 3 کلومیٹر دور ہے، میں اس کی اذان نہیں سنا تو اب میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو جانا ہے اور اس میں دیکھیے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو مزہ ہے نا، یا اسی طرح سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو یعنی فضیلت جو ہے وہ بہت ہے۔ ایک انسان جب جماعت سے پڑھے گا ایک خوشی الگ طرح سے ہوگی۔ ایک انسان 2 4 10 لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اکیلے پڑھتا ہے، جلدی جلدی جہاں 5 منٹ میں پڑھنا چاہیے 2 ہی منٹ میں کھٹاکھٹ مار کے اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ تو ایک انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے، الا یہ کہ کبھی کبھار بھائی وقتاً فوقتاً ہو گیا نہیں پہنچ سکا، تو جہاں جس حال میں ہے وقت مل رہا ہے اس وقت میں انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اگر آگے دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے نا وہ 27 درجے زیادہ ہے۔ ایک انسان اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور ایک انسان جو تنہا یعنی اکیلا نماز پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ 27 درجے اس اکیلے پڑھنے والے شخص سے افضل ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہاں اکیلا آدمی پڑھتا ہے اس کو 1 ہی ملے گا، لیکن جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 درجہ اس سے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو جس سے ایک انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح سے عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عورت کی جو نماز ہے وہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی تشریح کروں گا۔ جیسے ہر وہ نماز جو عورت پڑھنا چاہتی یا پڑھتی ہے اس کے لیے سب سے افضل جو نماز ہے کہ وہ گھر کے اندر پڑھے، اور گھر کے اندر جو اندر ہو، اندر کا حصہ ہو اس میں وہ پڑھے، وہ اس کے لیے سب سے افضل ہے۔ لیکن اب اگر عورت ہے اجازت مانگتی ہے کہ میں مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتی ہوں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مسجد میں میں جاؤں گی تو وہاں پر درس ہوتا ہے، درس بھی سن لوں گی، یا اسی طرح سے اور کچھ دین کی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی، یا پھر اسی طرح سے جمعہ کے دن عورتیں اجازت طلب کرتی ہیں تو ان کو اجازت دے دی جائے۔ یہ حدیث اکثر لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ 4 لوگ ہیں جن پہ جمعہ کی نماز نہیں ہے، اب اس میں کہتے ہیں کہ عورت ہے، عورت پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کچھ مصلحت دیکھی جائے گی۔ مصلحت کیا ہے کہ بھائی ہماری عورتیں ہیں جو ہمیشہ گھر کے اندر رہتی ہیں، انہیں دین کی باتیں نہیں معلوم ہو پاتی ہیں، کم سے کم ہفتے میں 1 دن جمعہ کے دن اگر مسجد میں آئیں گی، آدھے گھنٹے کا جو بیان ہے وہ سنیں گی، تو کم سے کم انہیں کچھ دین کا علم ہو جائے گا، کچھ دین کی باتیں وہ بھی سیکھ لیں گی، وہ بھی سن لیں گی۔ تو گویا کہ عورتوں کو منع نہ کیا جائے، اور ایسی حالت میں تو یہی کہوں گا کہ اگر شوہر منع کرے کہ نہیں تمہیں نہیں جانا ہے مسجد میں، تو ایسے حالت میں آپ کہیے نہیں میں جاؤں گی، ہر حال میں جاؤں گی، کیونکہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ چیز اکثر ایسا ہوتا ہے، جو مرد ہوتے رہے ہیں نا وہ ثواب کے کام میں آگے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی وقت ملا نماز پڑھ لیے، کبھی کہیں گئے جنازہ ہو رہا ہے اس میں بھی شامل ہو گئے، کہیں ان کے سامنے باہر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کوئی آیا مانگنے والا اس کو بھی کچھ دے دیے، اس طرح سے ان کا ثواب بڑھتا رہتا ہے اور انہیں ثواب ملتا رہتا ہے، ایک ذریعہ رہتا ہے۔ لیکن جو عورت بیچاری ہوتی ہے وہ صبح سے لے کر شام تک گھر میں ہی رہتی ہے، اسے موقع ہی نہیں مل پاتا ہے کہ کم سے کم دین کی کچھ باتیں سنیں گی، ہمیں بھی کچھ دین کے مسائل معلوم ہو جائیں گے، یا اسی طرح سے اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک انسان کو روکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی فتنہ ہے، فتنہ بازار میں لے کر گھومتے ہیں تو فتنہ نہیں ہے، بازار میں لے کر پورا دن گھومیں گے وہاں فتنہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اگر مسجد میں آنا ہوا تو وہیں فتنہ ایسا لگتا ہے مسجد میں سارے گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بازار میں گنڈے نہیں ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے نا، یہ چیز غلط ہے۔
ہم سے اگر اجازت طلب کرتی ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہاں بھائی چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، چلو چلتے ہیں، کچھ دین کی باتیں ہوں گی وہاں ہم سنیں گے، وہاں پھر کچھ دین کی باتیں سیکھ کر آئیں گے۔ تو انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے، اور ایسی حالت میں اگر انہیں منع کیا جائے تو مانے بھی نہ بلکہ انکار کر دیں کہ نہیں میں جاؤں گی۔ اب اسی طرح سے دو آدمیوں کو بھی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دو لوگ آئے اور ان دونوں لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھنی ہے، تو اب اکیلا اکیلا نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ شرم کرتے ہیں۔ شرم کیا، ایک آیا اس کونے میں کھڑا ہو کے پڑھ لیا، دوسرا آیا اس کونے میں کھڑا ہو کر۔ بھائی جب آپ کو معلوم ہے میری بھی نماز چھوٹی ہے، یہ جو آیا ہے اس کی بھی نماز چھوٹی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں لوگ بیٹھیے یا ساتھ میں رہیے اور دونوں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں آیا ہوں، ابھی وہ سنت پڑھ رہا ہے، 2 منٹ رک جاؤ بھائی، سنت پڑھ لے گا اس کے ساتھ جماعت بنا کے پڑھ لینا۔ یا پھر اسی طرح سے کوئی پہلے سے پڑھ رہا ہے، اکیلا آیا ہے پہلے پڑھ رہا، بعد میں آئے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ وہی نماز پڑھ رہا ہے، یا لوگوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ابھی وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ۔ جماعت بنا کے ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر ایک اکیلا وہی نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز، اور ایک دوسرا وہی نماز الگ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں نہیں۔ یا اسی طرح سے اب ایسی حالت میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، دو لوگ ہوتے ہیں، ان دو لوگوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ نماز یعنی جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں، تیسرا آیا، وہ تیسرا اپنا شروع کر دیا، وہ شامل نہیں ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں شامل ہوں بھائی، یہ اس طرح کی سوچ ہماری ہے۔ بہتر یہ ہے دو لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ آئیے، جو امام ہے اگر آگے جگہ ہے تو آگے کر دیجئے، ورنہ پھر جو مقتدی ہے اس کو پیچھے کر لیجئے، جماعت بن جائے گی، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی کتنا 27 درجے ہے۔ اب دیکھیے کتنا ثواب مل گیا۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں ایک آخری چیز جو یہ ہے کہ بھوک اور رفع حاجت، بھوک اگر ایک انسان کو لگی ہوئی ہے یا قضائے حاجت کی اسے ضرورت ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پہلے فارغ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر آیا ہے، پیٹ میں بھوک لگی ہے، تو وہی معاملہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں نماز میں اور ہمارا ذہن کھانے پر جا رہا ہے، اچھا کرتے ہم کھا کے آتے تو بہتر ہوتا، ہم کیوں چلے آئے، اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ پہلے کھاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو پہلے اس ضرورت کو پوری کرو۔ یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے قضائے حاجت کی، تو اس کے لیے بہتر ہے آپ اس چیز سے فارغ ہو جائیے، پھر اس کے بعد آ کر آپ نماز پڑھیے۔ گرچہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی جماعت ختم ہو رہی ہے یا جماعت کھڑی ہے، اگر میں کھانا کھانے جاؤں گا، قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا، تو اگر ہم قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا تو گویا کہ یہ وقت جو ہے یہ نکل جائے گا یا جماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اب ایسی حالت میں چلو ہم جلدی جلدی شامل ہو جاتے ہیں، نہیں، کیونکہ نماز میں اصل جو معاملہ ہے نا وہ خشوع اور خضوع کا ہے۔ جتنی یعنی آپ اپنے جسم کو اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنا ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی کوٹا پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بھائی بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو صف کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ خیال یہ کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آیا کہ وہ صف کا خیال نہیں کرتے۔ جیسے آپ آئے، گرچہ ابھی آپ کو سنت ہی پڑھنا ہے یا فرض کے بعد سنت پڑھنا ہے، تو وہ ایسے آتے ہیں 20 صف میں، یہاں 20 صف میں کھڑے ہو جائیں گے، آدھا صف اس کا برباد کیے، آدھا صف اس کا برباد کیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کبھی بھی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم صاحب پوری مسجد خالی تھی، ارے بھائی خالی تھی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسے جہاں تہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو صف بنائی گئی ہے، اور یہ صف جو ہے نا باقاعدہ ناپ کر بنائی جاتی ہے، اس میں اطمینان کے ساتھ آپ رکوع سجدہ کر سکتے ہیں، پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ طریقہ اگر ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جمعہ کے اندر میں بھی ایسے دیکھنے میں آتا ہے، کوئی آدھے صف میں کھڑا ہے، کوئی اس صف میں، یعنی ترتیب ہی بدلی رہتی ہے، ایسا صف لگتا ہی نہیں کہ ہاں یہ لوگ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس جس کی جہاں مرضی جہاں جہاں جیسے کھڑا ہو گیا۔ تو ایک انسان کو یہ آداب میں سے ہے، یہ آداب اگر آپ سیکھتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کھڑا ہو رہے ہیں اور یہ چیز دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ایسے 2-4 لوگ ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں کھڑا ہو کر پڑھے نا، تو آپ کو بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ ترتیب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، ایک انسان بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے
اگر وہ تھوڑا مالدار ہے یا کسی بڑے عہدے اور پوسٹ پر ہے تو اس کے سامنے ایسے ہاتھ جھکائے سر نیچے کر کے کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بھائی سے اگر میں زبان لڑا دیا اور کچھ بول دیا، کوئی ایسے کام کر دیا تو یہ غصہ ہو جائے گا. یہاں اللہ کے گھر میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرو؟ ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایسے بے ترتیب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ہماری جو باتیں ہوئی اسے یاد رکھیے گا، اور یہ باتیں ہماری جماعت تک چلی ہیں، یعنی جماعت کا، اور اسی طرح سے جماعت میں ہمیں کھڑا ہونا، سب کیسے سب بندی کرنا. اب اس کے بعد کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی آج کے اس درس میں جو مسائل ہم نے سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام غلطیوں کو تو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لا علمی میں ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو آج اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کسی پریشانی میں، یا اسی طرح سے کوئی ایسی بڑی مصیبت ان کے اوپر آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں اس پریشانی سے نکال دے. اللہ رب العزت ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بھائیاں، یا اسی طرح سے وہ بہنیں یا اسی طرح سے وہ بھائی جو کسی نیک اور صالح لڑکے کی تلاش میں ہیں، جن کو ایک تلاش ہے رشتے کی، اچھے رشتے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے کسی نیک جوڑے کا بندوبست کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا رشتہ لگا جس کے ذریعے سے ان کی آنے والی زندگی کے اندر خیر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو اولاد ہوں نیک ہوں، اسلام پر چلنے والے ہوں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب یا اسی طرح سے وہ خواتین جو مطلقہ ہیں، یا اسی طرح سے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنی جوانی کو کاٹ رہی ہیں، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں خوشیاں نصیب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آج پریشان ہیں، ان کے بیوی بچوں کو ستایا اور پریشان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے غیبی طور پر ان کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کے بچے طرح طرح کی چیزوں کے لیے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ان کے بچے تڑپتے ہیں اور آج ہم کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں انہیں بھی وہ چیزیں میسر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کے سروں پر کوئی سایہ نہیں ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، انہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا سہارا بن جا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا سہارا بن جا. اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو جیسی خواہش رکھتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، جو خواہشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ جائز خواہشیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر جو ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں کر چکے، آج ہم عہد کرتے ہیں اس سے پہلے جو کوئی ہوئی غلطیاں ہیں اس سے ہم نادم اور شرمندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نادم اور شرمندہ ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم سے اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی. اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ رب العزت تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں ہاں ہاں
ہاں اگر ایسی حالت میں اگر آپ کو وہاں پر اذان نہیں سنائی دیتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اذان دے کر، 2-4 لوگ ہیں تو بہتر ہوگا آپ اذان دے کر نماز پڑھیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اذان دے کر نماز پڑھیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں پیچھے ہی یہ چیزیں جب نماز کا اس کے اگلے رات میں انشاءاللہ جو نماز والی بات آئے گی، ٹھیک یہی ہے کہ اگر میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. جی بالکل. اسی طرح سے 2 بچے ہیں تو بچے پہلے یعنی ایک امام بنے گا، اس کے پیچھے 2 بچے ہوں گے، اس کے پیچھے جو بیوی ہوگی بیٹی ہوگی وہ پیچھے کھڑی ہوگی. جی جی نہیں یہ چیز تو میں اس دن درس میں بھی بتایا تھا. یہ چیز صحیح دیکھیے، اس میں جو چیز جس کی طرف اشارہ کیا تھا میں بتایا تھا، اگر یاد ہوگا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے صحیح حدیث سے ہے کہ آدمی جہاں جہاں نماز پڑھتا ہے وہ جگہیں اس کے لیے گواہی دیں گی، یہ الگ چیز ہے. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اپنی نماز مکمل کر رہا ہے یا پڑھنے جا رہا ہے، پیچھے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اب اس کے سامنے سے آگے پیچھے گزرتے رہنا. ہم نے اس میں بتایا تھا اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر میسر ہو اور اس کے پاس وقت ہو، اگر کسی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جگہ کو بدل لے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جگہ کو نہیں بدل سکتا تو بیچ میں ہی نماز کے بعد، وہ اصل مسئلہ ہے نماز کو ملانے کا، تو ملایا نہ جائے، بیچ میں کسی سے بات کر لیا جائے، کسی سے بغل سے کچھ بات کر لیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اگر وہ بھی نہیں کر پائے تو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے یا جو دعائیں کیے وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ نماز ملانے کا حکم اس میں نہیں رہ گیا. نماز ملانے والی جو حدیث ہے نا وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم نے نہ کچھ ذکر و اذکار کیا، نہ کسی سے کچھ بات کیا، نہ جگہ طلب یعنی چھوڑی، بس فوراً سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دوسری نماز پڑھنے لگے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کے بارے میں ہے کہ آپ اس جگہ کو بدلیے. اگر نہیں بدل سکتے، پیچھے کچھ لوگ ہیں، تو آپ اس کے لیے ضروری ہے بیچ میں کسی سے کچھ بات کر لیجئے. اگر بات بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے دعا وغیرہ کیا ہے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس میں نماز ملانے والی بات نہیں رہ گئی. اگر گھر میں وضو کھانے کے لیے سپریٹ جگہ نہیں ہے، لیکن ٹوائلٹ الگ ہے اور اسی میں باتھ روم میں پانی کا پائپ ہے. دیکھیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسا کہ اکثر شہروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک ہی جگہ ہوتی ہے، اسی میں یعنی بیت الخلا باتھ روم جو ہوتا ہے وہ بھی بنا ہوتا ہے، اسی میں ایک الگ سے ٹوٹی لگی ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس ٹوٹی میں یعنی جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے بیت الخلا میں ہی، تو کیا اس میں ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بیڈ روم ہوتا ہے، جو اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ معاملہ جب تک آپ اس میں ہیں، وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب جب اس ٹوٹی کے پاس آئے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کو آپ شمار مت کریے. آپ یہاں پر بالکل وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج. اس کی مثال ہم یہیں سے لے لیتے ہیں، جیسے اپنے یہاں بنا ہوا ہے باتھ روم، اب اس میں ایک چیز ہے، اس کے بغل میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اگر ہم اس پہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسی حالت میں ایک انسان کو کباہت ہوتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پسند نہیں ہوتا ہمارے پاس اور جگہ ہے، دوسری ٹوٹی لگی ہے، دوسری جگہ ہے، تو بہتر ہے وہاں جا کر بنا لے. لیکن اگر کوئی وہاں پر بنا لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں جلدی آپ سوال بہت. ہاں ہاں دیکھیے یہ جو جگہ متعین نہیں ہے نا، آج ہم لوگوں کے اندر نماز کی جو اہمیت اور اس کا جو مقام ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آج ایک انسان جب گھر بنانا شروع کرتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ہمارا کچن یہاں رہے گا، ہمارا 2 بیڈ روم یہاں رہے گا، ہمارا ہال یہاں رہے گا، ساری چیزوں کا پورا نقشہ بنواتا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں بنواتا کہ کم سے کم ایک جگہ بنا دی جائے کہ وہاں پر نماز بھی پڑھیں گے. یہ چیز اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اب ایسے حال میں اگر کسی کے گھر میں اگر اس طرح کی کوئی چیز جگہ خاص بنی نہیں ہوئی ہے تو آدمی کو جہاں سہولت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اس میں انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، آپ جب بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک جگہ بھی بنائیے، وہاں پر آپ رہیں گے، آپ کے گھر پر کچھ مہمان آتے ہیں اور دوسرے لوگ آئیں گے تو کم سے کم وہاں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں توجہ دینی چاہیے، اور اس میں تو کہتا ہوں خواتین کو اور زیادہ توجہ دلانا چاہیے. آپ ہر چیز ایک ایک چیز گنواتے ہیں، یہ بناؤ یہ بناؤ، تو اس میں آپ گنوائیے کہ نماز کے لیے بھی ایک کمرہ یا ایک چھوٹا سا روم بنائیے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا شوہر، بچے، بیوی، بیٹی جو ہیں وہ سارے لوگ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انسان کو اس میں اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو جہاں میسر ہوتی ہے جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ چیز ہے، ہمارے ادھر بھی یہ چیزیں بہت عام ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی اذان نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہماری عید کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے فجر کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ اگر آپ کو عید، گویا کہ آپ جب عید کی نماز کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ فجر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ضروری عید کی نماز سے پہلے فجر کا وقت ہے نا، تو آپ پہلے فجر پڑھو، اس کے بعد عید کے لیے آؤ. جو وقت ہے اس کو نہیں پڑھ رہے ہو، جو وقت نہیں ہے اس کے بارے میں آئے. تو یہ طرح کی جو باتیں کہتے ہیں نا کہ فجر نہیں پڑھے تو عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ چیز صحیح نہیں ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ فجر بھی پڑھیے، اس کے ساتھ ساتھ عید کی نماز پڑھیے. جی، جو اعلان کرنے والے تو بہت کچھ اعلان کرنے ہیں، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور کوئی کچھ؟ اب اسی طرح سے اگر خواتین کے اندر بھی کچھ ڈاؤٹ اگر ہوگا تو اپنے گھر والوں کے ذریعے سے یہ چیزیں، اگر آج کے اس درس کی کچھ باتیں ہوں گی تو اگر وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے سے بتاتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے اس سوال کا بھی جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم.